نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ بات صحیح بخاری کی حدیث سے ثابت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عشر اخیر میں جتنی محنت کرتے، کوشش کرتے، جتنا عمل کرتے، اتنی محنت اور کوشش کسی اور دن میں نہیں کرتے تھے۔ اللہ رب العزت ہر عمل کرنے والے انسان کے دل میں جھانکتے، اس کا فرمان ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ رب العزت کو تمہاری قربانی کا خون یا گوشت نہیں پہنچتا، بلکہ دلوں کا تقوی پہنچتا۔ ضروری ہے کہ ہم ان راتوں میں اہل و عیال سے انقطاع اختیار کر لیں اور کسی گوشہ تنہائی میں چلے جائیں، کثرت سے اللہ کا ذکر ہو، قرآن کی تلاوت ہو، اور کچھ وقت اپنے گناہوں پر غور و فکر کیا جائے، جس کو تحنث کہا جاتا ہے۔ ان گناہوں سے اظہار بیزاری کیا جائے، اظہار ناراضگی کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں سچی توبہ کی جائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل طاعتہ اجمعین، اما بعد۔ محترم و مکرم حضرات سامعین، اس ماہ مبارک کا آخری عشرہ آج شروع ہو چکا، اور 21ویں شب جو پہلی تاخیرات ہے وہ ہم گزار چکے۔ عشرہ کے بارے میں جو آخری عشرہ ہے، نبی علیہ السلام کا معمول ہمارے علم میں ہے کہ کان اذا دخل العشر الاواخر شد میضرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، کہ آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ کمر کس لیتے اور پوری رات جاگتے، جس کا معنی یہ کہ اس سے قبل جو راتیں گزریں ان میں کچھ سوتے بھی، کچھ جاگتے بھی، لیکن عشر اخیر کی تمام راتیں جاگتے اور اپنے اہل کو بھی جگاتے تاکہ اس خیر میں وہ بھی شریک ہو۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ بات صحیح بخاری کی حدیث سے ثابت ہے کہ کان یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عشر اخیر میں جتنی محنت کرتے، کوشش کرتے، جتنا عمل کرتے، اتنی محنت اور کوشش کسی اور دن میں نہیں کرتے تھے۔ جتنا جد و اجتہاد اس عشر اخیر میں فرماتے، اتنا جد و اجتہاد کسی اور دن میں نہیں فرماتے تھے۔ اس تمام محنت اور کوشش کا ہدف کیا ہے؟ ویسے تو ہر عبادت کا ہدف اللہ کی رضا ہے، مگر عشر اخیر میں تمام تر جد و جہد کا ایک اہم مقصد اور ہدف لیلۃ القدر کو پانا، شب قدر کو پانا ہے۔ بڑی عظیم رات ہے لیلۃ القدر، خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ اس رات کو جاگنا اور اس رات کی عبادت کر لینا 1000 مہینے کی عبادت کے برابر نہیں بلکہ افضل ہے۔ 1000 مہینے کا معنی تقریباً 85 سال، معمولی عرصہ نہیں۔ یہ خالق کائنات کی عظیم محبت کا مظہر ہے
کس طرح وہ اپنے بندوں کو کامیابی کے اسباب فراہم کرتا ہے، رحمت لٹا رہا ہے اپنی، کہ صرف اس ایک رات کی قدر کر لو تمہیں اتنا اجر ملے گا۔ اس اجر کی تحدید نہیں کی، بلکہ فرمایا کہ 1000 مہینے کی عبادت سے افضل۔ کتنی افضل ہے؟ اس افضل کی تحدید نہیں ہے، تعیین نہیں ہے، وہ افضل ہوگی آپ کے اخلاص کے بقدر، آپ کی طلب اور تڑپ اور جستجو کے بقدر، آپ کے دل میں کس قدر شوق اور ذوق ہے اس رات کو پانے کا۔ اور خالی شوق اور ذوق نہیں، بلکہ اس کے لیے جدوجہد بھی ہے، محنت بھی ہے، اور اس مقصد کے حصول کی لگن بھی ہے۔ اللہ رب العزت ہر عمل کرنے والے انسان کے دل میں جھانکتا ہے۔ اس کا فرمان ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ رب العزت کو تمہاری قربانی کا خون یا گوشت نہیں پہنچتا، بلکہ دلوں کا تقوی پہنچتا۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ رب العزت تمہاری شکلیں نہیں دیکھتا، جسم نہیں دیکھتا، مال نہیں دیکھتا، بلکہ پہلے دلوں کو دیکھتا ہے، پھر تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ دلوں کو کیا دیکھتا ہے؟ کتنا اخلاص ہے، ریاکاری تو نہیں ہے۔ ریاکاری ہوئی تو عمل مردود قرار پائے گا۔ اخلاص ہوا تو کتنا اخلاص ہے، اس اخلاص کے بقدر اللہ رب العزت اجر دے گا۔ 1000 مہینے کی عبادت تو ہے ہی ہے، لیکن اس سے بھی افضل ہے۔ کتنی افضل؟ اس کی تحدید نہیں ہے، اس کی تحدید ہمارا اخلاص کرے گا، ہمارا جذبہ کرے گا، ہمارا شوق اور ذوق کرے گا۔ کتنی لگن ہے عبادت کی، وہ لگن اس اجر اور ثواب کی تحدید کرے گی۔ بہت ہی قیمتی دن ہے، ایک طاق رات گزر چکی۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ التمسوها فی الوتر من العشر الاخیر، شب قدر کو تلاش کرو آخری عشرے کی طاق راتوں میں۔ وہ 5 طاق راتیں اللہ رب العزت نے شب قدر کا تعین فرما دیا تھا، اپنے نبی کو آگاہ کر دیا تھا۔ اس وقت آپ گھر میں تشریف فرما تھے، بڑے شوق اور خوشی سے آپ مسجد میں آئے تاکہ صحابہ کو آگاہ کر دیا جائے، لیکن 2 بندے مسجد میں جھگڑ رہے تھے، کسی بات پہ اختلاف کر رہے تھے، ان کا شور بلند ہو رہا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت نے مجھے شب قدر سے آگاہ کر دیا تھا اور میں تمہیں بتانے آیا تھا، لیکن ان 2 بندوں کے شور کی وجہ سے، وہ بھی اللہ کے گھر میں شور، اللہ رب العزت نے اس کا تعین میرے سینے سے محو کر دیا، مجھے بھلا دیا۔ اب جو 5 طاق راتیں ہیں ان میں تلاش کرو شب قدر کو۔ تو ان 5 طاق راتوں کا احیاء بالخصوص ضروری ہے۔ کوئی بھی رات ہو سکتی ہے، اور یہ رات گھومتی رہتی، کبھی 21ویں، کبھی 23ویں، کبھی 25ویں، کبھی 27ویں، کبھی 29ویں، یہ گھومتی رہتی۔ تو یقیناً بہت بڑی نعمت ہماری منتظر ہے۔ راتوں کا احیاء کیجیے، جاگیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کیجیے، مگر بھرپور اخلاص کے ساتھ، قطعاً ریاکاری نہ ہو۔ جس قدر جذبہ اخلاص ہوگا
اور شوق اور جستجو ہوگی اسی قدر ثواب بڑھتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ثواب دینے کا نظام کیا ہے؟ نظام کئی چیزیں ہیں، ظاہر بھی اور باطن بھی۔ ظاہر اس کا ظاہری عمل، اور ظاہری عمل میں نبی علیہ السلام کے طریقے کی اتباع، اور باطن کیا ہے؟ اس کا اخلاص، اتباع سنت کا شوق، عمل کی رغبت، عمل کی خواہش، جوش و خروش، اور عمل کی ایک طلب اور تڑپ، یہ سب باطنی امور ہیں جن سے اللہ تعالیٰ آگاہ ہے۔ جس قدر یہ ساری چیزیں زیادہ ہوں گی اسی قدر اجر و ثواب بڑھتا جائے گا۔ لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ، اللہ تعالیٰ کا قاعدہ، ہم ہر عمل کا اجر پورا پورا دیتے ہیں، اور پورا پورا اجر دینے کے بعد اپنے فضل سے اس میں اضافہ کرتے ہیں۔ وہ اضافہ انہی چیزوں کے رہنے منت، کتنی تڑپ ہے، کتنا اخلاص ہے، کتنی جستجو ہے، اور کتنی لگن ہے نیکی کے لیے۔ تو ضروری ہے کہ ہم ان راتوں میں اہل و عیال سے انقطاع اختیار کر لیں اور کسی گوشہ تنہائی میں چلے جائیں، کثرت سے اللہ کا ذکر ہو، قرآن کی تلاوت ہو، اور کچھ وقت اپنے گناہوں پر غور و فکر کیا جائے، جس کو تحنث کہا جاتا، ان گناہوں سے اظہار بیزاری کیا جائے، اظہار ناراضگی کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں سچی توبہ کی جائے۔ توبہ کا راستہ، استغفار کا راستہ بڑا عظیم راستہ ہے۔ توبہ کیا اور استغفار کیا ہے، یہ دو چیزیں، ان کا فرق انشاءاللہ کل بتائیں گے، کیونکہ اس ماہ صیام کا ایک مقصد یہی ہے، ہم میں تقویٰ آئے، اور تقویٰ کا معنی یہ کہ ہم گناہوں سے پاک صاف ہو جائے۔ یہ مہینہ گزرے تو ہمیں کندن بنا چکا ہو، سمجھے ایک بھٹی ہے جس میں ہمیں ڈال دیا گیا ہے، آگ جل رہی ہے، ہمیں جلایا جا رہا ہے، اور بالآخر جیسے سونا اس آگ سے کندن بن کر نکلتا ہے، ملاوٹ سے بالکل پاک صاف، ویسے ہونا ضروری ہے۔ یہی تقویٰ کی حقیقت ہے، اور یہی مطلوب ہے اس ماہ صیام کے تعلق سے، کہ جب رمضان گزرے ہم گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو چکے ہوں۔ توبہ کی ضرورت ہے، استغفار کی ضرورت ہے۔ ان دونوں کے فرق کو انشاءاللہ کل واضح کیا جائے گا۔ بالتوفیق بید اللہ تعالی، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔